السلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ اللہ جل جلالہ کا احسان اور فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جس پر چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت چاہتے ہیں دیتے ہیں، اپنا فضل جس پر فرماتے ہیں ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں، لیکن اس کو ایمان کی دولت اور ہدایت کی نعمت اس کو دیتے ہیں جس کے دل میں انابت اور رجوع ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں، لیکن ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ اس کو جو اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرتا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. ورنہ میرے بھائیو، دوستو، دنیا میں اربوں خربوں انسان رہ رہے ہیں. 700 ساڑھے 700 کروڑ انسان دنیا میں رہ رہے ہیں. اور چین کی آبادی یہ دنیا کی چوتھائی 1/4، تو 750 کروڑ میں تقریباً 1.5 پونے 2 کروڑ یہ چین کی آبادی ہے. اور چین کی آبادی کا اکثر حصہ وہ کون ہے؟ وہ ایمان نہ لانے والے ہیں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں دے دی لیکن ایمان نہیں ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا سے جائے گا تو یہ ناکام اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. مرتے ہی اس کو عذاب قبر شروع ہو جائے، مرتے ہی اس کے لیے قبر میں آگ جلا دی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر دوسری طرف اگر دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، لیکن ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، تو میرے بھائیو، دوستو، یقیناً یہ کامیاب ہے. ایک ذرہ ایمان یہ اللہ کے ہاں اس ساری دنیا سے کئی گنا قیمتی ہے. احادیث کا خلاصہ اور جنت کا خلاصہ، اور اس میں جو بات آتی ہے کہ آخری جنتی کو دنیا سے کتنی بڑی جنت ملے گی؟ 10 گنا بڑی جنت.
اور یہ کون سا ایمان والا ہوگا؟ یہ کوئی وہ ایمان والا نہیں ہے اس بار بہت نفلیں ہیں، بہت نمازیں ہیں، بہت اس کے پاس عبادتیں ہیں، نہیں۔ آخری ایمان والا وہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس کی کوئی نیکی ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ جس کی کوئی نیکی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تلاش کرو کہ جی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں تمہیں بھی اس کا علم نہیں ہے، یہ میرا بندہ فلاں وقت میں، فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ میں اس کے دل میں یہ گزرا تھا کہ اللہ ایک ہے، بس دل میں اس کے گزرا تھا، اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ آخری جنت ہی ہے، اور کتنی دنیا سے بڑی جنت ملے گی؟ 10 گنا، یہ جتنی دنیا ہے نا، اتنی 10 دنیا ہو جائیں، اتنی بڑی جنت اس کو ملے گی۔ اور جو ایمان والا ایسے ہوگا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل میں بھی لگ رہا ہے، الحمدللہ، اس پر اب سب الحمدللہ کہیں، اللہ کے حکم نماز ہم نے ادا کر کے اور اللہ جل جلالہ کی بات کو سننے کے لیے بیٹھ گئے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی گرمی کو فرماتے نا، تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی تکلیف کے لیے نیکی کو مت چھوڑو، اس لیے کہ مشقت اور تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہے گی، اور کہاں تک تمہارے ساتھ جائے گی؟ جنت کے دروازے تک۔ جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بس اب یہ نیکی کا کام ختم ہو گیا۔ اور تھوڑے سے مزے کے لیے، آنکھ کا مزہ، کان کا مزہ، زبان کا مزہ، غیبت کر لی، آنکھ کا مزہ کسی غیر محرم کو دیکھ لی، ناجائز کو دیکھ لیا، کان کا مزہ کوئی بات ایسی سن لی جو اللہ کے ہاں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ مت کرو، اس لیے کہ کیا؟ مزہ ختم ہو جائے گا، خواہش پوری ہو جائے گی یا مزہ ختم ہو جائے گا، لیکن گناہ باقی رہے گا، اور یہ گناہ کہاں تک جائے گا ساتھ؟ کہاں تک جائے گا جی؟ جہنم تک۔ جب جہنم میں ڈال دے گا اب اس کا کام ختم ہو۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ، اے اللہ تو نے ہمیں مومن بنایا، ایمان والا بنایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی صفت یہ تھی، اپنے ایمان پر وہ فخر کرتے تھے۔ جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا تو کیا کہا؟ سارا کفر ان سے کانپتا تھا، لرزتا تھا، کیوں؟ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بدر میں کتنی تلواریں تھیں، تھوڑا سا سامان اور مقابلے میں، لیکن اللہ کی مدد جب آئی تو فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جن حضرات نے سفر کیا ہے اور وہ بدر کے مقام پہ گئے ہیں، وہ ریت کا ٹیلہ ابھی بھی موجود ہے جہاں پر فرشتے اترے، اور صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اس سے کام نہیں ہوتا تو پھر میں خود آ رہا ہوں۔